بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے اعلانات میں دیکھ لیا ہوگا، آج کی تقریب پر میرے موضوع کا عنوان ہے ایک چراغ اور لاکھ اندھیرے، اور اسی سے آپ دیکھیں گے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جن کے یوم پیدائش کی یاد میں آج یہ تقریب منائی جا رہی ہے، کس کس قسم کی مخالفت کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد ان کی کامیابی کیسی محیر العقول تھی۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر کہا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، وہ تم پر گراں گزرے، لیکن اس میں تمہارے لیے بہت سے خوشگوار پہلو بھی مضمر ہوں۔ یہ چیز قرآن کریم نے جنگ کے سلسلے میں کہی تھی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ حالیہ جنگ کس طرح اس ارشاد خداوندی کی زندہ تفسیر بن کر ہمارے سامنے آئی۔ جنگ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس کی تباہ کاریاں اور ہولناکیاں بڑی ہی دہشت انگیز ہوتی ہیں، لیکن اس جنگ میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں سے ایک ایک شے ہمارے لیے خیر اور برکت کا موجب ثابت ہوئی، اور انہی میں سے ایک شے ہے جس کے ذکر سے میں آج کے اس خطاب کا افتتاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کے جو نوجوان تقسیم ہندوستان کے بعد پیدا ہوئے یا جن کے شعور نے تشکیل پاکستان کے بعد آنکھ کھولی، وہ اکثر و بیشتر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں، کرتے چلے آتے تھے، اب مجھے کہنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو تقسیم کیوں کرایا، ہم ہندوؤں سے الگ کیوں ہوئے؟ اچھا بھلا ایک وسیع ملک تھا، اس کے ذرائع بہت فراواں تھے، اگر ہم ایک جگہ رہتے تو یہ مصیبتیں، یہ کاوشیں، یہ کاہشیں کاہے کو ہوتی؟ اطمینان سے دن گزرتے، خوشحالیاں ہمارے قدم چومتی۔ ان سے اکثر کہا جاتا، بھائی ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک جدا گانا آزاد مملکت کا وجود ہمارے لیے دین کا تقاضا اور ہمارے ایمان کا جز ہے۔ پاکستان کی تشکیل اس لیے عمل میں لائی گئی تھی، یہ بات بھی وہ نہ سمجھتے، اور دوسری چیز وہ جو نہ سمجھ سکتے تھے وہ یہ کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہندو ہوتا کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اور ملک بھی دنیا میں ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، آپ کو یہ کیا ہو گیا تھا کہ ہندوؤں سے الگ ایک جدا گانا مملکت تشکیل کی اور اس طرح سے آپس میں مستقل طور پر دشمنی پیدا کر دی؟
انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی کہ ہندو کیا ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی، تاکہ یہ جنگ آئی، اور جنگ کے بعد میں نے خود دیکھا کہ وہ نوجوان کہ جنہیں سمجھاتے سمجھاتے 17 برس گزر گئے تھے، 17 دنوں کے بعد یہ بات اس طرح ان کی سمجھ میں آئی کہ اب کسی دلیل اور وکیل کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ سچے تھے، جو ان سے الگ ہوئے یہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ کوئی شریف انسان ان کے ساتھ مل کر زندگی بسر کر سکے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری۔ یہ ہماری نئی نسل یہ جان ہی نہیں سکتی تھی کہ ہمارا واسطہ کن سے پڑا تھا۔ غالب نے ایک مقام پہ کہا ہے کہ فغان من دل خلق آب کرد ورنہ ہنوز، نہ گفتان کے مرا کار با فلاں افتاد۔ میرے آہو نالے سے ہی لوگوں کے دل خون ہو گئے اور پانی ہو کر بہہ نکلے، اور ابھی تو میں نے ان میں بتایا ہی نہیں ہے کہ میرا واسطہ کس سے پڑا ہوا ہے۔ دنیا کی قوموں نے واقعی ہمارا آہو نالہ سنا اور ان سے کسی حد تک متاثر ہوئے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہوا تھا۔ اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا واسطہ کن لوگوں سے پڑا تھا، تو اس کے بعد قائد اعظم کی عظمت نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اس قسم کا ایک دشمن اور اس کے ساتھ تنہا اس مرد مجاہد نے لڑائی لڑی، اور پھر وہ دشمن اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ برطانیہ جیسی گھاگ قوم تھی۔ یہ دو اور ہماری بدقسمتی سے خود مسلمانوں کے بھی وہ گروہ کہ جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ مسلمان کہا کرتے تھے، سرخ پوش، احراری، مسلم مجلس، انصار، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء، یہ تمام کے تمام متحدہ طور پر ہندو اور برطانیہ کے ساتھ تھے، اور پاکستان کی جنگ میں قائد اعظم کے سب سے بڑے حریف، اور یہ 3 محاذ تھے جو بیک وقت قائد اعظم کی مخالفت میں سامنے آئے ہوئے تھے، اور وہ یکتا و تنہا ان کا مقابلہ کرتے چلے گئے تھے۔ اس جنگ کے دوران میں یہ سوال بھی سامنے آیا کہ ہندوؤں کے ساتھ جنگ کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور عام طور پر یہی کہا گیا اور سمجھا گیا کہ اس کی وجہ کشمیر کا تنازع ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ واقعی یہ تنازع بڑا گہرا ہے، بڑا بنیادی ہے، اور جنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن یہ عزیزان من مرض کی علامتیں ہیں، مرض کی علت کچھ اور ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ اس علت مرض کا انکشاف بھی ابھی چند دن ہوئے خود ہندوستان والوں کی طرف سے ہوا، جبکہ ان کے وزیر دوا مسٹر چمن نے کہا، اور یہ پچھلے ہی مہینے کی ان کی ایک تقریر ہے کہ جو اخبارات میں آئی، اس نے کہا یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اسی دن سے مخاصمت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے، اس کے سوا کوئی اختلاف نہیں، اور یہ اختلاف اور دشمنی ہفتے یا مہینے بھر کی دشمنی نہیں بلکہ سال ہا سال تک رہے گی۔ بھارت کو ایک تازہ اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ نے غور کیا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دشمنی کسی سیاسی تقاضے کی بنیاد پر نہیں، یہ تو آئیڈیالوجی کی اختلاف پر ہے، یہ تو وہی دشمنی ہے کہ جسے ہم کفر اور اسلام کی نزاع کہا کرتے ہیں، یہ وہی آویزش ہے جو حق اور باطل کی آویزش اور کشمکش کہلاتی ہے۔
یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہی وہی مرحبی وہی انتری۔ یہ تو نزاع ہی بنیادی وہ ہے کہ جو کفر اور اسلام کی نزاع ہے، اور یہ ٹھیک کہا ہے اس نے کہ یہ مخالفت اور دشمنی مہینے بھر اور ہفتے بھر کی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اسی لیے اس نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ ہمیں ایک تازہ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ یہ دشمنی اس دن سامنے آئی جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ تھوڑے ہی دن ہوئے مسٹر مہاجن نے، جو اس زمانے میں چیف جسٹس تھے جموں اینڈ کشمیر کے، انہوں نے اپنی ایک بیان میں کہا تھا جو ہندوستان کے اخباروں میں چھپا تھا کہ دسمبر 1947 میں ہندوستان کے ارباب اقتدار اور فکر و نظر کے حاملین کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، بڑی رازدارانہ اور بڑی خفیہ، اور اس میں تجویز یہ تھی دسمبر 1947 میں جبکہ پاکستان کو وجود میں آئے ابھی 4 مہینے ہوئے تھے، اس نے کہا ہے کہ اس میں تجویز یہ تھی کہ پاکستان پر حملہ کر کے اسے ابھی سے ختم کر دیا جائے، اور مسٹر مہاجن نے اس کے بعد کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ تجویز اس وقت پاس نہ ہوئی، قابل قبول نہ سمجھی گئی، اور ہم نے اس موقع کو ہاتھ سے گنوا دیا، اور اب 18 سال کے بعد اس تجویز کو ہم عمل میں لا رہے ہیں، اس وقت جب پاکستان اتنا تیار ہو چکا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں بھی ہندوؤں کے دلوں کے اندر کیا تھا، اور یہ تو ابھی وہ باتیں ہیں جو بے اختیار بے تابانہ ان کی زبان پر آ جاتی ہیں، ان کے سینے نفرت اور انتقام کی آگ کے کس طرح جوالا مکھی بنے رہتے ہیں، اس کے متعلق تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے انہی جیسے دشمنوں کے لیے کہا تھا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہ سے بے اختیار بعض اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ان کے دل میں چھپے ہوئے کینے، انتقام اور دشمنی کی آگ کی چنگاریاں باہر لے آتی ہیں، حالانکہ جو کچھ ان کے اندر مخفی ہے ان کے سینوں کے اندر وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ ودوا ما عنتم، وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تم پر مصیبت آئے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر کہیں سے کوئی خوشگوار پہلو تمہارے سامنے آتا ہے انہیں بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم پر مصیبت پڑتی ہے تو اس سے وہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ تھا عزیزان من وہ دشمن جس کے حمایت میں برطانیہ جیسی مملکت و قوت تھی، اور میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا۔ ہمارے ہاں ایک عنصر وہ بھی ہے جو اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہے کہ پاکستان کی تجویز تو انگریز کی پیدا کر دی تھی۔ مسٹر جناح انگریز کے پٹھو تھے، یہ ان کی اسکیم تھی کہ جس کو بروئے کار لانے کے لیے مسٹر جناح نے اس اسکیم کو آگے بڑھایا، اور یہ ایک وکیلانہ حربہ تھا کہ اسے اسلام کا نام دے دیا۔ یہ باتیں پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی زبانوں کے اوپر بھی ہیں کہ اسکیم پاکستان کی انگریز کی دی ہوئی تھی اور جناح ان کا اعلی کار تھا۔ ابھی ابھی آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ پاکستان کے مطالبہ کی مخالفت ہندو اور انگریز دونوں کی طرف سے یکساں طور پر ہوتی تھی، آخر تک ہوتی رہی، اور دونوں نے اس کی مخالفت میں پورا زور اپنا لگا دیا۔ ہندو ایک طرف، برطانیہ اس کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے خود مسلمانوں کے یہ نیشنلسٹ گروہ وہ بھی ان کے ساتھ، اور ادھر دوسرے مقام پر تنہا قائد اعظم تھا
جنہوں نے بتایا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری لیگ، تمہاری قوم کی قوت کیا ہے جو اس لڑائی میں سامنے آئی ہے۔ عربک کالج دلی کا یہ جلسہ تھا، مجھے سعادت ہے کہ میں اس میں موجود تھا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تمہاری لیگ، تمہاری قوت، تمہاری فوج، تمہارا یہ نمائندہ اور اس کا یہ اٹیچی کیس ہے۔ یہی تھی ساری قوت کے جس کے ساتھ وہ شخص مقابلہ کر رہا تھا۔ ان ساری قوتوں کا اسکیم یہ تھی کہ جب انگریز ہندوستان کو چھوڑ دے تو وہاں جمہوری انداز کی ایک حکومت قائم کی جائے۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جمہوری انداز یا ڈیموکریسی تو اس زمانے کی بہترین انداز حکومت کو کہتے ہیں، پھر اس پر مسلمانوں کو اعتراض کیوں تھا؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جمہوریت جو ہندوستان میں قائم ہونے والی تھی وہ اس جمہوریت سے مختلف تھی کہ جو جمہوریت مغربی ممالک کے اندر قائم ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ مغربی ممالک میں ایک قوم بستی ہے ایک ملک کے اندر، اس قوم کے اندر سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، الیکشن ہوتا ہے، اس میں ایک پارٹی جیت جاتی ہے، وہ اپنے ممبروں کی اکثریت سے حکومت قائم کرتی ہے۔ دوسری پارٹی جو اقلیت میں ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ان کی پارٹی سے کچھ ممبر توڑ کر اپنے ساتھ ملا لے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دوسرے ہی دن وہ حکومت بدل جاتی ہے اور دوسری پارٹی کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے، اور اگر دوسرے دن نہ بھی بدلے تو دوسرے الیکشن پر کوشش ہوتی ہے کہ یہ پارٹی جو پہلے اقلیت میں تھی یہ اکثریت میں آ جائے اور اس وقت حکومت بدل جائے۔ وہاں حکومت اس طرح سے بدل سکتی ہے، آج ایک پارٹی برسر اقتدار ہے، کل دوسری پارٹی برسر اقتدار آ جائے گی، لیکن ہندوستان میں تو کیفیت یہ نہیں تھی۔ وہاں مسلمان مذہب کی بنیادوں کے اوپر ایک اقلیت تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اقلیت وہاں کبھی بھی اکثریت میں تبدیل ہو جائے۔ تاں کہ آپ وہاں کی آبادی کا کم از کم 40% حصہ مسلمان نہ کر لیتے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر اکثریت میں تبدیل نہ ہو جاتے، اور یہ تو ناممکنات میں سے تھا۔ لہذا وہاں کی جمہوریت کے معنی یہ تھے کہ مستقل طور پر وہاں کی یہ اکثریت یا ہندو مستقل طور پر مسلمان کے اوپر حکومت کرے، اور اس حکومت کے لیے وہاں اسی زمانے میں پلانز بن گئے ہوئے تھے، منصوبے تیار ہو گئے ہوئے تھے، اسکیمیں ورک آؤٹ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہندو مہاسبھا کا پریزیڈنٹ تھا مسٹر ساورکر، اس کے متعلق قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس میں جو دسمبر 1941 میں ہوا تھا، آج سے ٹھیک 24 برس پہلے کی بات ہے، اس میں انہوں نے اس کا انکشاف کیا اور انہوں نے فرمایا کہ ساورکر کی اسکیم یہ ہے کہ جب میدانی، بحری اور فضائی فوج اور نظم و نسق میں ہندوؤں کو 75% حصہ مل جائے گا تو پھر ہندو راج قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا جو شمال مغرب اور شمال مشرق میں بستے ہیں؟ قائد اعظم نے کہا کہ سنیے ساورکر اس بات میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سرحدوں پر ہندو فوج اسی طرح بٹھا دی جائے گی جس طرح اب برطانوی فوج متعین ہے، اور یہ فوج اس کا خیال رکھے گی کہ مسلمان سر نہ اٹھا سکے۔ غور فرمایا آپ نے کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد ہندوستان میں جس قسم کی حکومت قائم کرنے کے منصوبے ہندو کے دل میں اٹھ رہے تھے، اس حکومت میں مسلمان کا مستقبل وہاں کیا تھا؟ یہ تو ہندو مہاسبھا کا صدر تھا،
آپ کہیں گے کہ کانگریس والوں کے تو یہ خیالات نہیں تھے. سنیے، کانگریس والوں میں سب سے بڑا درجہ اس زمانے میں پنڈت جواہر لال نہرو کا تھا. وہ اپنی کتاب میری کہانی میں وہ لکھتا ہے کہ جمہوری حکومت کے معنی یہ ہے کہ اکثریت اقلیت کو ڈرا کر دھمکا کر اپنے قابو میں رکھتی ہے. وہاں کے ایکسٹریمسٹ ساورکر کی جماعت کے لوگ وہ کہتے تھے، وہاں کے لبرل جنہیں آپ کانگریسائٹ کہتے ہیں، جنہیں نیشنلسٹ کہا جاتا تھا، وہ یہ چیز وہاں کہہ رہے تھے. اب جب اس قسم کی وہاں حکومت قائم ہو تو ملک کے اندر کیا کیفیت ہوگی؟ کیا یہ محض ایک سیاسی حکومت ہوگی، ایک سیکولر حکومت ہوگی؟ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں بڑا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ وہاں کی حکومت سیکولر حکومت ہے جسے مذہب سے کوئی واسطہ نہیں. یہ تو آج کی بات ہے. جس زمانے میں ابھی ہندو کو ضرورت تھی کہ بظاہر زبان سے تو اتنا وہ کہتا کہ ہندوستان میں کسی قسم کی ہندوازم کی کا اثر اور نفوذ نہیں ہوگا، یہاں سیکولر انداز کی حکومت ہوگی، اس زمانے میں 1939 کا ذکر ہے یہ کہ کانگریس کے جنرل سیکرٹری مسٹر کرپلانی نے ایک لمبا چوڑا بیان شائع کیا تھا اور یہ کہا تھا کانگریس کے ورکر کے ساتھ کہ تم سوچ رکھو کہ گاندھی جی کے ذہن میں کیا ہے کہ جب ہندوستان میں ہمارا اثر ہوگا تو یہاں کیا کیفیت ہوگی. اس بیان کے الفاظ سننے کے قابل ہیں. کرپلانی نے کہا تھا کہ گاندھی جی نے کانگریس کو بتایا کہ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ملک کی سیاسی باغ ڈور انگریز کے ہاتھ سے چھین کر اہل ملک کے ہاتھ میں دے دیں، بلکہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی تمام جد و جہد کی بنیاد کسی ایسے فلسفہ حیات پر رکھیں جس کے دائرے میں ہماری معاشرت، اخلاق اور روحانیت سب کچھ داخل ہو. بالفاظ دیگر، ہماری تحریک کو صرف سیاسی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے روحانی اور اعلیٰ فلسفہ زندگی کے تحت ہونا چاہیے، تاکہ اس جد و جہد سے نہ صرف ہماری سیاسی زندگی متاثر ہو بلکہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اس سے اثر پذیر ہو اور ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو جسے ہم تاریخ کا نیا دور کہہ سکیں. زندگی کا یہی وہ نیا باب اور نیا دور ہے جسے گاندھی جی کانگریس کے ذریعے ہندوستان میں لانے کی صحیح کر رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ یہ محض سیاسی تبدیلی نہیں تھی، وہاں ایک خاص فلسفہ حیات پھونسا جا رہا تھا اہل ملک کے اوپر کہ جس فلسفہ حیات کے بانی گاندھی جی تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ گاندھی جی کیا تھے؟ یہ خود گاندھی جی کے الفاظ سے سنیے کہ وہ کیا تھے. انہوں نے 1921 میں اپنے اخبار ینگ انڈیا میں اکتوبر 12 کی اشاعت میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے آپ کو سناتنی ہندو کہتا ہوں کیونکہ میں ویدوں، اپنشدوں، پرانوں اور ہندوؤں کی تمام مذہبی کتابوں کو مانتا ہوں، اوتاروں کا قائل ہوں اور تناسخ پر عقیدہ رکھتا ہوں. میں گو رکشا کو اپنے دھرم کا جز سمجھتا ہوں اور بت پرستی سے انکار نہیں کرتا. میرے جسم کا رواں رواں ہندو ہے. اس گاندھی کا فلسفہ حیات اس ملک کے اندر جمہوریت کے ڈھونگ کے اندر مسلط کیا جانے والا تھا وہاں کے تمام رہنے والوں پر، وہاں کی اقلیت کے اوپر، اور سب سے بڑی اقلیت وہاں کی یہ مسلمان تھے برادران عزیز. پھر ان لوگوں کا انداز کیا تھا؟ اس کا کچھ تھوڑا بہت تجربہ تو آپ نے آج کل ان شاستری جی مہاراج کے مختلف بیانات سے لگا لیا ہوگا. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر دیکھیں گے. صبح کچھ کہا جا رہا ہے، شام اس سے مکر رہے ہیں، رات کے ریڈیو میں سنیں تو اسے پھر اقرار ہو رہا ہے، دوسری صبح سنیے اس کا پھر انکار ہو رہا ہے.
الفاظ زبانیں استعمال کیے جا رہے ہیں، عجیب قسم کی ڈپلومیسی ہے. تاشکند جاؤں گا تو میں کشمیر کے متعلق بات نہیں کروں گا، دوسرے وقت میں یہ ہے کہ ہر معاملہ وہاں زیر بحث آئے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹھیک ہے روس بلا رہا ہے ہم جا رہے ہیں لیکن یہ نہ سمجھیے ہم کچھ مانیں گے. تیسرا وقت ہے کہ صاحب اتنی بڑی قوتیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں، وہاں کیوں نہیں ہم کھلے دل سے گفتگو کریں گے. ایک ایشو کے اوپر آپ دیکھیے، صبح کچھ ہے، دوپہر کو کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، دوسرے دن اس سے انکار ہو رہا ہے. یہ شاستری جی ہی کے ذہن کی یہ استاد یا ان کی مزاج اور ذہنیت کا مظاہرہ نہیں، ہندو قوم کی پوری ذہنیت ایسی ہے. برادران عزیز، گاندھی جی کو یہ مہاتما کہتے، اس کی روحانیت کا بڑا چرچا دنیا کے اندر انہوں نے کر رکھا تھا. اس گاندھی جی کی کیفیت کیا تھی؟ قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جلندھر کے اجلاس 1942 میں ان کی اس منافقت کے ہاتھوں چیخ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ گاندھی کیا ہے. گاندھی کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو کچھ وہ زبان سے کہتا ہے، اور جو کچھ اس کا مقصد ہوتا ہے وہ کبھی زبان پر نہیں لاتا. اندازہ فرمائیے کہ بڑا کار باں فلاں استاد، ہمارا وہاں معاملہ کن کے ساتھ پڑا ہوا تھا. یہی چیز انہوں نے اگست 1945 میں اپنے ایک ایڈریس میں کہا یہ کہ مصیبت یہ ہے کہ گاندھی جی مہاراج کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان کے مفید مطلب ہوتا ہے تو وہ کسی کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ محض انفرادی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو بھائی کانگریس کا 4 آنے کا ممبر بھی نہیں ہوں، وہ 4 آنے کے ممبر بھی نہیں رہتے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو تمام ہندوستان کی نمائندگی ان کے حصے میں آ جاتی ہے. جب اور حربوں سے کام نہیں چلتا تو مرم درت رکھ لیتے ہیں. جب کوئی دلیل پاس نہیں ہوتی تو اندرونی آواز کو بلا لیتے ہیں. قائد اعظم کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے ہم کس طرح بات کر سکتے ہیں، وہ تو ایک چیستان ہے، وہ تو ایک معمہ ہے. آپ نے سوچا کہ کن لوگوں سے وہاں واسطہ پڑا ہوا تھا. جنگ کا زمانہ تھا، انگریز بڑی سخت مصیبت میں مبتلا تھے. کلکتہ تک جاپانی آ پہنچے ہوئے تھے. لندن پر ہر رات بمباری ہوتی تھی. انگریز ہر قیمت پر ہندوستان والوں کا تعاون چاہتا تھا. گاندھی جی وائسری کے لاج میں گئے، وائسرا سے جا کے کہا کہ صاحب سیاسی اختلافات ہمارے ہوں جو ہوں سو ہوں، جب میں سنتا ہوں کہ لندن پر بمباری ہوتی ہے، وہاں کی عورتیں، بوڑھے، بچے سب تباہ اور برباد اور قتل ہو رہے ہیں، میں راتوں کو سو نہیں سکتا، میں کانپ اٹھتا ہوں، میری روح بلبلا اٹھتی ہے. اور یہ کہتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ان کے ساتھ، اور کہا کہ سب کچھ بھلا دیجئے، ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا، بلا کسی شرط کے ساتھ ہوگا. وائسرا جی بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھا ہوا. دوسرے ہی دن کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا جلسہ تھا، اس میں ریزولوشن پاس ہو گیا کہ انگریز سے کہیے کہ اسی وقت تمام اختیارات ہندوؤں کے ہاتھ میں سونپنے کا اعلان کر دیں، جب تو ہم تعاون کریں گے، اس کے بغیر ہم ملک کے اندر ہڑبڑ مچا دیں گے اور ان کو وہ جنگ اس سے مہنگی پڑے گی جو وہ جرمنی کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. اور وائسرا جی نے کہا کہ مہاتما جی آپ تو کل یہ کچھ کہہ گئے تھے اور تصویر بہا رہے تھے. کہا کہ مہاراج کیا کروں، میں تو کانگریس کا 4 آنے کا ممبر بھی نہیں ہوں. آپ نے غور کیا یہ جو ندائے حق ہر رات آپ سنتے ہیں، اور وہاں وہ محاشے جی یوں تو بظاہر یہی ہے کہ ہمارے ہی وہ ایک صاحب ہیں، لیکن
بالکل صحیح کہتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، جنہیں پتا ہے تقسیم سے پہلے کہ ہندوؤں کے ساتھ جو رہے ہیں آپ میں سے، انہیں معلوم ہے اس چیز کے متعلق کہ یہ ان کے مہاتما بگلا بھگت تو ان کے ہاں کا محاورہ تھا۔ کیفیت ان کی یہ تھی کہ وائسرا تک سے جا کے یہ کچھ کراتے تھے اور ادھر پیچھے یہ ریزولوشن پاس کرا دیا جاتا تھا، اور جب وہ پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تو 4 آنے کے ممبر بھی نہیں۔ یہ تھے وہ کہ جن کے ساتھ قائد اعظم کا معاملہ پڑا ہوا تھا۔ یوں نظر آتا ہے کہ بہرحال خیر سیاسی دائرے کے اندر تو ان کی یہ کیفیت ہوگی، کیریکٹر تو ان کا بہرحال بڑا بلند ہوگا نا۔ ذرا کیریکٹر کی سن لیجئے۔ گاندھی جی نے ایک دفعہ مہم چلائی کہ شراب بند کر دی جائے، بڑی حد تک وہ کامیاب بھی رہی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ صاحب جس طرح سے شراب بہت فساد انگیز چیز ہے، جوا اور یہ گھوڑ دوڑ کی ریس یہ بھی اسی قسم کی چیزیں ہیں، ان کو بھی بند کرا دینا چاہیے۔ باہر سے زور پڑا تو مہاتما جی نے اپنے اخبار ہریجن کی اکتوبر 1939 کی عشائت میں لکھا کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر میں جوئے کے خلاف مہم شروع کرا دوں تو خطرہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ہاتھ سے کھو دوں گا جو مستقل طور پر روپے سے میری مدد کرتے ہیں، اور اگر گھوڑ دوڑ کے خلاف کوشش کروں تو وائسرا سے لے کے معمولی آدمی تک سب میرے خلاف ہو جائیں گے، اور اس طرح تو میری مہاتمائیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور فرمایا آپ نے، یہ تھے گاندھی جی جن کے متعلق ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم یہ لکھتے تھے۔ مضامین آزاد آج بھی یہاں بکتے ہیں، انہیں لیجئے گا اور دیکھیے گا۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے جنگ آزادی میں اپنی جان اور مال دونوں لٹا دیے، پس وہ فی الحقیقت مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ یہ مجاہد فی سبیل اللہ، اور جو قرآن نے فی سبیل الطاغوت جن کو کہا ہے، پھر وہ کون ہیں اگر یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ سیکولر سٹیٹ کا ان کا دعویٰ تھا۔ عزائم ان کے کیا تھے؟ ڈاکٹر رادھا مکھرجی اس زمانے میں ہندو مہاسبھا کے نائب صدر ہوتے، آل انڈیا ویدک یوتھ کانفرنس لاہور میں انہوں نے اپنا خطبہ صدارت دیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کو نظری طور پر اور عملی طور پر ایک ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے، جس کا کلچر ہندو، جس کا مذہب ہندو، اور وہ ہندوازم کے رنگ کے اندر رنگی ہوئی ہو، اور جس کی حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں ہو تاکہ وہ اپنے ویدک دھرم کو یہاں پھیلا سکے۔ یہ تھی وہ سیکولر سٹیٹ جو وہاں بننے والی تھی۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی ہندوستان میں بہت ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ یہ سٹیٹ سیکولر ہے، ہم مذہب سے تعرض نہیں کرتے۔ ذرا سنیے کہ وہاں کس طرح سے سیکولر سٹیٹ میں مذہب سے تعرض نہیں کیا جا رہا۔ اس حالیہ جنگ میں آپ نے ہندوستان کے ریڈیو سے نشر شدہ ایک اعلان سنا ہوگا، بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا تھا۔ یہ جوڑیوں پر جب حملہ ہوا ہے تو بھارت کے ریڈیو نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے بم ماروں نے دن کے صبح کے 8 بجے جوڑیاں کی مسجد پر بم گرا کر 50 نمازیوں کو شہید کر دی۔ صبح کے 8 بجے جی جوڑیاں کی مسجد میں 50 مسلمان شہید ہو گئے، اور دنیا نے کہا تھا کہ قیامت ہے، یہ سوچئے
کہ یہ کس قدر ظلم و ستم پر اتری ہوئی قوم ہے، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتی، اپنے نمازیوں کو نہیں چھوڑتی، یہ کیفیت ہے ان کی۔ میں پرسوں جوڑیاں کی مسجد میں تھا برادران عزیز، وہ مسجد اتنی مختصر ہے کہ اس میں 50 آدمی کسی صورت میں کھڑے بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس دن جس دن کا وہ واقعہ سناتے ہیں ہندوؤں کے قبضے میں تھی، وہاں ہمیں بتایا گیا کہ جب سے ہندوؤں نے جوڑیاں پر قبضہ اپنا جمایا تھا، یعنی تقسیم ہند کے بعد، انہوں نے کہا کہ یہ مسجد رہی نہیں تھی، اس میں ایک موچی تھا جو جوتے گانٹھا کرتا تھا، شکستہ حالت میں تھی، موچی کی دکان تھی، اور اس جہاں یہ گنبد ہے وہاں اس کے ریڈیو سیٹ کا ایریل لگا ہوا تھا۔ اس حالت میں مسلمانوں کی پاکستانی فوج نے اس مسجد کو پایا تھا، جس کے متعلق اعلان یہ ہو رہا تھا کہ مسلمانی فوج کے بموں نے اس مسجد کو شہید کیا ہے، اور 50 نمازی صبح 8 بجے نماز کی حالت میں یہاں مار دیے گئے ہیں۔ اندازہ فرمایا آپ نے کہ یہ کیا کرتے تھے؟ اور خود ہندوستان میں کیا حالت ہے مساجد کی؟ یہ میرے سامنے ہندوستان کا اخبار مدینہ ہے، اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ چیز لکھی ہوئی ہے۔ لدھیانے سے ایک اخبار ان کا نکلتا ہے، ترجمہ مسٹر امر داس بھاٹیا اس کے ایڈیٹر ہیں۔ اس اخبار کی ایک پوری سوخی کے ساتھ اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، وہ ترجمان صاحب جو ہندوؤں کے ترجمان ہیں، بھاٹیا اس کے ایڈیٹر ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب فلاں محلے میں جو ایک مسجد تھی، اس مسجد پر ہمارا قبضہ تھا، اور فلاں سکھ جو ہیں انہوں نے اس کا ایک کمرہ، ہربنس سنگھ ان کا نام ہے سکھ کا، اس کا ایک کمرہ ناجائز طور پر اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ ان کا قبضہ مسجد پہ بالکل جائز تھا، اور اس سکھ نے ان کے مقبوضہ مسجد کے ایک کمرے پہ ناجائز قبضہ کر رکھا۔ کہا ہے کہ جب وہاں محلے کے ہندوؤں نے کوشش کی کہ ان کو بے دخل کیا جائے، تو اس ہربنس سنگھ نے، یہ مسلم وقف بورڈ وہاں کوئی بنا ہوا ہے، مسلم وقف بورڈ سے عدالت میں مقدمہ درج کرا دیا ہے کہ اس مسجد کو واگزار کرایا جائے، اور اس کے بعد اس نے یہ اپیل کی ہے اس ترجمان نے کہ صاحب ذرا سوچئے تو صحیح ان سکھوں کی حالت، کہ ہمارے پاس یہ ایک مسجد ہے ایک کمرے سے بھی کم، اس کے خلاف تو یہ مقدمہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کے الفاظ سنیے کہ لدھیانہ کے شہر کی 117 پرانی مسجدوں میں سے 90 مسجدوں میں گردوارے قائم ہیں، اور مندر تو صرف 15-16 کے اندر۔ غور فرمایا، جوڑیاں کی مسجد پر ایک افسانوی بم گرنے سے طلسم ہوش ربا کے انداز کے جو 50 شہید ہوئے ہیں، ان پہ واویلا مچایا جا رہا ہے ریڈیو بھارت کے ریڈیو سے، جن کے اپنے ہاں کی حالت ایک اخبار کی ایک خبر کے مطابق لدھیانہ کی 117 پرانی مسجدوں میں سے 90 میں گردوارے ہیں، 15-16 میں مندر ہیں، اور باقیوں میں رہائشیں ہیں، مسجد تو وہاں ایک بھی باقی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سیکولر سٹیٹ، یہ تھی وہ سیکولر سٹیٹ جو ہندوستان میں بننے والی تھی۔ آپ نے غور فرمایا کہ ہندو وہاں کیا کر رہا تھا اور اس کے عزائم کیا تھے؟ اب اس کے ساتھ برطانیہ عظمیٰ تھی، جن کے دل میں بھی بڑا درد اٹھتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیفیت یہ تھی، قائد اعظم نے مسلم لیگ کانفرنس اکتوبر 1938 میں جو منعقد ہوئی،
اس کے خطبہ صدارت میں یہ کہا تھا، غور سے سنیے برادران عزیز، اس زمانے میں سن 38 میں کیا کیفیت تھی اور اس مرد دورندیش کی نگاہوں نے کیا چیز بھانپ لی تھی۔ کہا یہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو برطانیہ نے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہے، ہم دونوں سے لڑیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ برطانیہ سے وہی بازی لے جا سکتا ہے جس میں قوت ہو، ہم بازی نہ لے جا سکیں گے، سر تو دے سکیں گے۔ 38 میں انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ آج نظر آیا ان بھیڑیوں کے دانت کتنے تیز تھے اور کس طرح سے وہ تیاریاں کر کے لپکے ہیں۔ انہوں نے فروری 1940 میں لیگ کونسل کے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتا ہے، مسٹر گاندھی اور کانگریس مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ برطانیہ کو اور نہ ہندو کو مسلمان پر حکومت کرنے دیں گے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، دونوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ بھی کس طرح سے جنگ چھڑی ہوئی تھی ایک ہی وقت کے اندر۔ مارچ 1939 کا ذکر ہے، مرکزی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا، پیش ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کے مفاد کو بری طرح سے قربان کیا جا رہا تھا۔ قائد اعظم نے اسمبلی کے ہال کے اندر یہ تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ میں انگریز اور ہندو دونوں کو متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ تم الگ الگ یا دونوں متفق ہو کر بھی ہماری روح کو فنا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، نہ تم اس تہذیب کو مٹا سکو گے جو ہمیں ورثہ میں ملی ہے۔ ہمارا نور ایمان زندہ ہے، زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا۔ تم ہم پر ظلم و ستم کرو، ہمارے ساتھ بدترین سلوک کرو، ہم ایک فیصلے پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے لیکن تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے 1942 میں یوم پاکستان کی تقریب پر یہ کہا تھا کہ اگر ہندو قیادت یا برطانیہ قیادت الگ الگ یا دونوں متحد ہو کر ہمارے خلاف فریب کاریوں اور سازشوں پر اتر آئیں تو ہم اس کی مدافعت کریں گے تاں کہ ہم ایک ایک کر کے کٹ کر مر جائیں گے۔ فریب کاریوں اور سازشوں پر آپ نے غور فرمایا ہے کہ جنگ کے یہ ہتھیار کیا تھے جو ہندو اور انگریز دونوں کی طرف سے استعمال ہو رہے تھے؟ سازشیں اور فریب کاریاں۔ انہوں نے نومبر 1945 میں پشاور میں عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، ہمارا کوئی دوست نہیں، ہمیں نہ انگریز پر بھروسہ ہے اور نہ ہندو پر، ہم دونوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، خواہ وہ آپس میں متحد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ 1941 کا ذکر ہے کہ چین میں جنرل چیانگ کائی شیک برسر اقتدار، جواہر لال نہرو کے ساتھ ان کے بڑے مراسم تھے اور گہرے دوستانہ تعلقات۔ چیانگ کائی شیک کا اثر امریکہ پر بہت بڑا۔ ہندوؤں نے تجویز یہ کیا کہ پاکستان کے مطالبے کو یو این او میں لے جائیں اور وہاں چین، امریکہ، برطانیہ یہ اس کی تائید کریں گے اور وہاں سے ہم اپنے حق میں فیصلہ کرا لائیں گے۔ نومبر 41 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہ کہا کہ چین اور امریکہ کو متحدہ قوت بھی ہم پر کوئی ایسا دستور مسلط نہیں کر سکتی جس میں مسلمانوں کو قربان کر دیا گیا ہو۔ اگر متحدہ اقوام کسی ایسی مجنونانہ حرکت کا ارتکاب کر بیٹھی تو اسے معلوم ہونا چاہیے
کہ اپنی حفاظت کے لیے ایک چیونٹی بھی پلٹ کر حملہ کر دیا کرتی ہے، ان غیر ملکی سنگینوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جن کے سائے میں کانگریس راج رچایا جائے گا، ہم ملک کے سارے نظام میں زلزلہ ڈال دیں گے اور اسے معطل کر کے رکھ دیں گے۔ تم اس ریزولیشن کو پاس کر کے تو دیکھو۔ اور وہ ریزولیشن پاس نہیں ہوا تھا۔ کیبنٹ مشن یہاں آیا اور وہ جون 46 میں واپس چلا گیا۔ اس کیبنٹ مشن کی آمد سے پہلے حکومت برطانیہ نے انگلستان سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کی جو پارٹی کیبنٹ مشن کی تجاویز کو قبول کر لے گی، ہم اسے کہیں گے کہ وہ ہندوستان میں حکومت قائم کرے۔ کانگریس نے ان کی تجاویز کو حسب معمول نہ قبول کیا نہ مسترد کیا، لیگ نے انہیں قبول کر لیا، اور اس کے بعد حکومت برطانیہ اپنے اس وعدے سے ساتھ پھر گئی۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلم لیگ کونسل کا اجلاس لکھنؤ میں ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں قائد اعظم نے بالآخر یہ کہا کہ ہم بحث و تمہیز کرتے کرتے تھک گئے، کسی سے مدد مانگنا بے سود ہے، دنیا میں کوئی عدالت نہیں جس سے ہم استعانت کر سکیں، ہماری آخری عدالت ملت اسلامیہ ہے اور ہم اسی کے فیصلے کی پابندی کریں گے، اب ہمیں کسی دروازے کی طرف نہیں تکنا چاہیے۔ ایک سال کے بعد نہیں، ایک مہینے کے بعد انہوں نے جولائی 46 میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ کے پاس مشین گنیں ہیں، وہ اپنی طاقت کو جس طرح چاہے استعمال کریں، دنیا کی کوئی عدالت نہیں جس کے پاس ہم اس کے خلاف اپیل کر سکیں گے۔ دوسری پارٹی کانگریس ہے، وہ پوری طرح دوسرے قسم کے ہتھیاروں کو استعمال کرے گی، اس لیے اب ہم اپنے حفظ و بقا کے لیے آئینی طریقوں کو خدا حافظ کہنے پر مجبور ہیں، اور اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ براہ راست اقدام کی تیاریاں اور عملاً ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم ہر قسم کی مخالفت کا مقابلہ راست اقدام سے کریں گے۔ اور فرمائیے گا آپ برادران عزیز، تنہا سپاہی بے تیز کس طرح سے لڑ رہا تھا۔ برطانیہ جو اس وقت ہندوستان کے اوپر مسلط تھا، اتنی بڑی عظیم قوت دنیا کی گنی جا رہی تھی، ہندو پوری کی پوری متحدہ قوم اس کے ساتھ تھی، مسلم نیشنلسٹ ان کے ساتھ تھے، ان کے مقابلے میں یہ شخص تنہا چیلنج دے رہا تھا کہ اب ہم ڈائریکٹ ایکشن راست اقدام پر اتر آئیں گے، اور پھر برطانیہ اور ہندو دونوں کی متحدہ قوت بھی ہمیں کچل نہیں سکے گی۔ ایک مہینے کے بعد اگست 46 میں انہوں نے تقید کی تقریب پر قوم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ مسلم ہندوستان کو برطانیہ کی بدعہدیوں اور وعدہ خلافیوں نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے اگست 40 کے اعلان کے مطابق ان سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ جب تک ہندوستان کی بڑی سیاسی جماعتوں اور قومی زندگی کے دوسرے اہم عناصر میں کوئی سمجھوتا نہ ہو جائے، حکومت کے اختیارات کسی ایک پارٹی کے نام منتقل نہیں کیے جائیں گے۔ اس اعلان میں یہ بھی تحریر ہے کہ جب تک ہندو مسلم سمجھوتا نہیں ہوگا، ہندوستان کے لیے کوئی نیا آئین متشکل نہیں ہوگا۔ لیکن آج حکومت برطانیہ نے اس صاف اور واضح اعلان کے پرزے کر دیے ہیں۔ یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، تحریری معاہدے ہمیں دیے جا رہے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات پر اعلانات ہوتے تھے،
طے شدہ ریزولیشن ہمارے ساتھ بھیج دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد جب نازک وقت آتا تھا تو ہر بات سے پھر جاتا تھا، ہندو بھی پھر جاتا تھا، انگریز بھی پھر جاتا تھا۔ مسلسل 10 سال تک ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا، فریب کاریاں، سازشیں، اور اس کے بعد پھر قتل و غارت کری۔ 1946 میں ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل کا ایک منصوبہ خاص منظم طور پر بروئے کار آیا۔ بمبئی میں فسادات کرائے گئے، یو پی میں فسادات کرائے گئے، اور اس کی انتہا پھر جا کر بہار میں ہوئی۔ جو حضرات اس زمانے میں اس سیاست کے اندر تھے انہیں معلوم ہے کہ بہار میں خون مسلم کس طرح سے پانی کی طرح ارزاں ہوا تھا، بستیوں کی بستیوں کو جلا دیا گیا تھا۔ بڑی ہی منارٹی کے اندر تھا مسلمان وہاں، منارٹی کے ہر صوبے کے اندر مسلمانوں کے اوپر اس قسم کے ظلموں سے کم ہو رہے تھے۔ جنگ تھی، اور جنگ کے متعلق تو یہ فکرہ بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور یہ تو اعلانیہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اگر مسلمانوں کی اکثریت کے ہندوؤں کی اکثریت کے صوبے میں مسلمان تھے اور ان کے یہ مظالم ہو رہے تھے، تو بہت سے صوبے مسلمانوں کے بھی اکثریت کے تھے اور اس کے اندر ہندو اکثریت بھی موجود تھی۔ جنگ نہیں صحیح، انتقام ہی کا یہ تقاضا تھا، ان پہ دباؤ ڈالنے کا یہ تقاضا تھا کہ جن صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہے وہاں کی ہندو اکثریت کو ہی دباؤ ڈالا جائے۔ سنیے، عین محاذ جنگ کے اندر سے جنہ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ 11 نومبر 46 کو قائد اعظم نے اپیل شائع کی اور کہا مسلمانوں کو مخاطب کر کے، میں خدائے عظیم سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمان کے دامن پر وہ بدنما داغ نہ لگے جس کا مظاہرہ مظلوم مسلمانوں پر انسانیت سوز مظالم کر کے بہار میں کیا گیا ہے۔ ہمیں تہذیب و شرافت کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان سے ہمارا کلیجہ چھلنی ہو رہا ہے، مگر ہم مسلم اکثریت والے صوبوں میں بے گناہوں کو مار کر اپنا دل ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتے۔ میں مسلمانوں سے بزور اپیل کروں گا کہ وہ جہاں بھی اکثریت میں ہوں، غیر مسلموں کی حفاظت جان اور مال کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو کریں۔ اقلیت والے صوبوں میں مسلمانوں پر جو مظالم توڑے گئے ہیں، جو بے گناہ مسلمان شہید کیے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں یا مال و اسباب لوٹا گیا ہے، ان کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی۔ وہ سمجھ لے کہ انہوں نے جنگ پاکستان اور آزادی کے لیے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کے انتقام میں کسی غیر مسلم کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے پائے۔ دیکھ رہے، یہ ہے اللہ کے شیر، یہ ہے ہمارے وہ ہتھیار کے جن کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی۔ برادران عزیز، یہ تو پھر بھی ایک عظیم شخصیت قائد اعظم تھے۔ اس حالیہ جنگ میں آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہوا؟ جس مقام پر نہتے مسلمانوں پر ہندوؤں کا ہاتھ چلا، جان اور مال کی تباہیاں تو ایک طرف رہیں، ہندو کی کمینہ ذہنیت تو سب سے پہلے عورت پر ہاتھ ڈالتی ہے۔ ہماری آبروؤں کے ٹرک بھر بھر کر وہ قوم لے گئی۔ ان کی چیخ و پکار کی کسی نے پرواہ نہیں کی۔ دنیا کی کوئی قوم یہ کچھ نہیں کرتی برادران عزیز کے نہتی آبادی پر ہاتھ ڈالے، اور اس آبادی میں بھی پھر وہ یہ کرے کہ گھروں میں سے مردوں اور عورتوں کو نکال لے، مردوں کو ایک طرف کر دے، عورتوں کو دوسری طرف کر دے، اور ان عورتوں کو ٹرکوں میں بھر کے لے جائے۔ اور اس کے مقابلے میں
ہماری بھی فوج تھی، ہمارے بھی سپاہی تھے. یہ سپاہی اور یہ ان کے افسر وہ کہ جنہیں خود ہمارے ہاں کی یہاں کی مذہبی قیادت جو تھی، ٹیڈی باز کیا کہ ان کے اندر کیڑے ڈالا کرتے تھے، یہ فوج کے اندر ہمارے آفیسر اور ہمارے سپاہی تھے. انہوں نے بھی ان کے علاقوں پر قبضہ کیا، ان کی آبادیاں ان کے قابو میں بھی آئیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیا. ہم کچھ کہیں گے تو اسے پروپیگنڈا کہا جائے گا، ہم سے نہ سنیے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے متعلق 2 ہفتے ہوئے ہندوستان کی پارلیمان کے اندر ان کے وزیر دفاع مسٹر چون نے اٹھ کر یہ کہا کہ کہا یہ گیا ہے کہ مسلمانوں نے ہندو عورتوں کو اغوا کیا ہے. مسٹر چون نے اعلان کیا کہ پوری جنگ کے اندر کسی مسلمان سپاہی نے کسی غیر مسلم عورت کی طرف بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھا ہے. شہادت وہ ہے جو دشمن کے منہ سے نکلے. برادران عزیز، سپاہیوں کے متعلق تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہ ان کے ہاں کا کردار کیا ہوتا ہے. اور پھر انتقام میں بھی تو یہ کچھ ہو سکتا تھا کہ ہمارے سامنے وہ ٹرکوں کو لیے چلے جا رہے تھے. ان سپاہیوں کا دل گردا برادران عزیز کہ ان کے ہاں کی عورتیں ان کے قابو میں آتی ہیں. چون اعلان کرتا ہے اپنی پارلیمان کے اندر اٹھ کے کہ ان میں سے کسی نے ان کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ ہے وہ چیز جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم شرافت کی روایات کے علمبردار ہیں. دیکھنا اکثریت کے صوبے والوں، کہیں اس انتقام کی آگ میں اپنے ہاں کے کسی غیر مسلم کا سے بدلہ نہ لینے کی سوچ لینا. ان کے جان اور مال اور آبرو کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، اس لیے کہ ہمارے اسلام نے ہم کو یہ سبق دیا ہے. ایک طرف یہ تھے اور دوسری طرف برادران عزیز، میں نے ابھی آپ سے بتایا ہے کہ وہ ہندو تھا جس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے ہاں کا روحانی مہاتما، اس کی حالت یہ تھی کہ جو کچھ کہتا تھا وہ دل میں نہیں ہوتا تھا، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ نہیں لاتا تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے ساتھ پھر ہمارے ہاں کے نیشنلسٹ علماء، مولانا آزاد، مولانا مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، جماعت احرار، جمعیت العلماء، مسلم مجلس، سرخ پوش، ہماری یہ جماعت اسلامی، تمام کے تمام متحدہ ہو کر ان ہندوؤں کے ساتھ اس مسلمان کے خلاف مطالبہ پاکستان کی مخالفت کرنے والے. لیکن اب کیا کہنا ان داستانوں کو. سفینہ جب کے کنارے پہ آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم و جور نا خدا کہی. ان سب کے الرغم برادران عزیز پاکستان بن گیا، اور یہاں پہنچنے کے بعد انگریز کی آخری بدعہدی کے ہم شکار ہو گئے. یہ تھی باؤنڈری کمیشن، ریڈ کلیف کا کمیشن، اور یہ اسی بدعہدی کا نتیجہ ہے کہ 18 برس تک ہم مسلسل کشمیر کے مسئلے کے اوپر ورطہ حیرت کے اندر گم ہیں، اور آج جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ سارا شاخ خانہ ہے اس بدعہدی کا. یہ معلوم ہے کہ یہ کیا ہوا؟ طے یہ پایا تھا کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. گرداسپور کا ضلع مسلم اکثریت کا علاقہ، ہم اسی بدقسمت علاقے کے رہنے والے تھے. ہم سے میں نے یہ کہا ہے، میں نے صدر محترم کو بھی ساتھ شامل کر لیا، ہم وہیں کے رہنے والے تھے. انگریز نے اس کے متعلق ضمانت دے دی تھی کہ وہ مسلم اکثریت کا علاقہ پاکستان کے اندر آئے گا. بنگال میں مرشد آباد اور یہاں گرداسپور کا ضلع. گرداسپور کا ضلع ہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے اس سندھ سے کشمیر کی طرف راستہ جاتا ہے.
کشمیر کا دوسرا راستہ تو یہ راولپنڈی اور ملی اور کوہالہ کا ہے نا، یہ ایبٹ آباد اور مظفر آباد کا، یہ علاقے تو پاکستان میں تھے۔ گرداسپور کا علاقہ انگریز کی دی ہوئی ضمانت کے مطابق اگر پاکستان کے پاس ہوتا، کشمیر کا ایشو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا برادران عزیز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، راستہ ہی کوئی نہیں تھا ہندوستان والوں کو کشمیر کی طرف جانے۔ پاکستان بن جانے کے بعد یہ باؤنڈری کمیشن نے اپنا ایوارڈ دیا تھا، اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گرداسپور کا علاقہ ہندوؤں کو دے دیا گیا، ادھر مرشد آباد کا علاقہ ہندوؤں کو دے دیا گیا، اور اس علاقے گرداسپور کے ہندوؤں کے دینے کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ کشمیر کا اٹھا، اور آج تک وہ اس طرح سے وجہ درد سری بنتا چلا آ رہا ہے۔ یہ آخری بدعہدی تھی جو ہمارے ساتھ ہوئی۔ قائد اعظم نے لاہور پہنچ کر اگست 1947 میں جب یہ اعلان ہوا ہے تو یہاں لاہور میں انہوں نے یہ تقریر کی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسی کیسی بے انصافیاں اور زیادتیاں روا رکھی گئی ہیں، تقسیم کا کام ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے علاقے کو جس قدر کام کیا جا سکتا تھا کر دیا گیا۔ باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ بدنیتی پر بھی مبنی ہے، اسے قانونی فیصلہ نہیں کہا جا سکتا، یہ سیاسی فیصلہ ہے۔ بہرحال اب فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے جو وعدے کیے ہیں انہیں ہم پورا کریں گے، ہم اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے۔ کتنے بڑے عظیم کردار کا مالک تھا ہمارا یہ قائد ہے۔ 13 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل تھا وہ کراچی آیا تھا، پاکستان کی سند اختیارات قائد اعظم کو دینے کے لیے۔ اس نے یہ سند دیتے ہوئے ایک تقریر کی تھی، اس تقریر میں قائد اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ طنزیہ تیر نکالا تھا اپنے ترکش سے کہ اختیارات تو آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ سے میری استدعا یہ ہے کہ اپنے پاکستان میں اکبر کی پالیسی پر عمل کیجیے گا جس نے ہندوؤں کے ساتھ اس قدر عمدہ حسن سلوک کیا تھا۔ یہ اپدیش مل رہا تھا ہمیں مہاراج لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے قائد اعظم کو، گویا یہ بتایا گیا، اس میں انڈائریکٹلی بالواسطہ کہ مسلمان تو ہمیشہ مظالم کرتے ہوئے چلے آئے ہیں ہندوؤں کے اوپر، ایک بادشاہ اکبر ایسا تھا کہ جس نے فیاضانہ سلوک کیا تھا، رواداری کا سلوک کیا تھا، اس لیے میں یہ چیز آپ سے کہوں گا کہ آپ کو پھر اگر حکومت کے اختیارات مل رہے ہیں تو آپ اکبر کی پالیسی پر عمل کیجئے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس شخص سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ قائد اعظم نے ایک سانس کی بھی اس کو مہلت نہیں دی اور چھٹک کر مقابلے میں کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ اکبر کی پالیسی پر عمل کرنا؟ اکبر نے تو صرف رواداری کا ثبوت دیا تھا، ہمارے سامنے اسلام کی درخشاں اور تابع روایات ہیں، اور یہ روایات صرف رواداری کی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کی متقاضی ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری قوم قرآن کی حامل قوم ہے۔ اور پھر اس سے کہا تھا کہ ہم ان تمام بدعہدیوں سازشوں کے باوجود جو تمہاری قوم نے اور ہندو کی قوم نے ہمارے ساتھ کی ہے، ہم تمہارے ساتھ اور ہندو کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمان انتقام کی آگ سینے کے اندر نہیں رکھا کرتا۔ یہاں یہ ہو رہا تھا، اور انگلستان کی پارلیمان میں لارڈ ایٹلی، جو اس زمانے میں میجر ایٹلی تھے صرف وزیر اعظم، وہاں انڈیپینڈنس بل پیش ہو رہا تھا۔ اس انڈیپینڈنس بل کو پیش کرتے ہوئے اس شخص نے اپنی پارلیمان میں یہ تقریر کی تھی کہ ہم
میں پھر دوہرا دوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انگریز کی ایماق اور تقسیم ہند کا سوال اٹھایا گیا تھا اور پاکستان تو انہی کا بنوا کے دیا گیا ہے. یہ جب انڈیپینڈنس کا بل آخری مرحلے میں انگلستان کی پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا ہے، وہاں کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بادل ناخواستہ اس تجویز کو منظور تو کر لیا ہے، لیکن مجھے امید واثق ہے کہ یہ تقسیم زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گی اور یہ دونوں مملکتیں جنہیں ہم اس وقت الگ الگ کر رہے ہیں ایک دن پھر مل کر رہیں گی. عزیزان مان، غور کیجئے ان کے عزائم. انگریز اختیارات کو منتقل کرتے وقت یہ کچھ کہہ رہا ہے. ہندو دسمبر 47 میں ہندوستان پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے. چزمن کہہ رہا ہے کہ یہ اختلاف ہمارے آج کے نہیں ہیں، یہ تو اس دن کے اختلافات ہیں جس دن اسلام وجود میں آیا، جس دن پاکستان وجود کے اندر آیا تھا. اور انگریز وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مجبوراً کسی نہ کسی طرح سے یہ اختیارات تو ان کو دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین واثق ہے کہ یہ مملکتیں جو اس وقت الگ ہو رہی ہیں زیادہ عرصے تک الگ نہیں رہیں گی، ایک دن یہ دونوں مل جائیں گی. اور 18 برس تک برادران عزیز ہندو اور ان کے جتنے بھی حمایتی ممالک تھے یورپ کے، وہ برطانیہ ہو یا امریکہ ہو یا اور دوسرے ممالک ہوں، 18 برس تک ان کی مسلسل یہ کوشش چلی آ رہی ہے کہ یہ دونوں مملکتیں پھر ایک ہو جائیں. اور ہندو نے وہ جو خواب اپنے کبھی دیکھا تھا مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لینے کا خواب، وہ خواب ایک سچا خواب بن کے سامنے آ جائے. 18 سال تک ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. ان حالات کے اندر برادران عزیز یہ پاکستان وجود میں آیا. یہ کچھ دینے کے بعد عزیزان من قائد اعظم پاکستان بننے کے ایک ہی سال کے بعد ہم سے جدا ہو گئے اور ان کی وفات پر دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں نے، بڑی بڑی اقوام کے نمائندوں نے اور مفکرین نے جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا وہ ان کی عظمت کردار کی زندہ شہادات. لندن ٹائمز نے اپنے اداریہ میں یہ لکھا تھا کہ قائد اعظم نے اپنی ذات کو ایک بہترین نمونہ پیش کر کے اپنے اس دعوے کو ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. ان میں قائد اعظم میں وہ ذہنی لچک نہیں تھی جو انگریز کے نزدیک ہندوستانیوں کا خاصہ ہے. اور فرمایا آپ نے ان میں وہ ذہنی لچک نہیں تھی جو انگریزوں کے نزدیک ہندوستانیوں کا خاصہ ہے. ان کے تمام خیالات ہیرے کی طرح قیمتی مگر سخت اور واضح اور بین ہوتے تھے. ان کے دلائل میں پھر سنیے دوسرے الفاظ، لندن ٹائمز لکھتا ہے ان کے الفاظ میں ہندو لیڈروں جیسی ہیلا بازی نہ تھی، بلکہ وہ جس نقطۂ نظر کو ہدف بناتے تھے اس پر براہ راست نشانہ باندھ کر وار کرتے تھے. وہ ایک ناقابل تصویر حریف تھے. وہاں یہ کہا جا رہا تھا برادران عزیز کچھ کہنا ہی پڑتا ہے، پھر اپنوں کی طرف سے جو تیر لگتے ہیں ان کے نشانے بڑے، ان کے زخم بڑے ہی گہرے ہوتے ہیں. وہاں یہ کہا جا رہا تھا پاکستان بن گیا، اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اتنے بڑے کردار کا یہ ہم کو رہنما ملا کہ جس کی عظمت کردار کی تعریف اور تحسین اس طرح سے دشمنوں تک نے کی. وہاں وہ کچھ ہو رہا تھا، لیکن جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ مسلمان کے پاکستان بننے کے بعد پھر جن کو پناہ بھی یہیں آ کے ملی تھی، اگست 1948 میں یہاں جماعت اسلامی کے آرگن ترجمان القرآن کے اندر یہ لکھا ہوا تھا. آج وہ موجود ہے پرچہ، جس کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ لے. مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں ایک پاکستان تحریک کے حمایتوں کو اور قائد اعظم کو
کہ اس پورے گروہ میں ایک تو حکم بھی نہ نکلا جو بازی کھو دینے کے بعد سر دے سکتا. ساری جماعت بازیگروں سے پٹی پڑی تھی جنہوں نے عجیب عجیب قلع بازیاں کھا کر دنیا کو اپنی بودھی سیرت اور کھوکھلے اخلاق کا تماشا دکھایا اور قوم کی رہی سہی عزت ہاتھ میں ملا دی جس کے وہ نمائندے تھے. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا برادران عزیز، بہرحال قائد اعظم کو یہ معلوم تھا کہ یہاں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. اس نے قوم کو یہ تاکید کی تھی، کہا یہ تھا کہ اس وقت میدان سیاست میں ہندو اور مسلمان کی جنگ ہو رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون فتح یاب ہوگا. ہم علم غیب تو خدا کو ہے، لیکن میں ایک مسلمان کی حیثیت سے علی رؤوس الاشہاد کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم قرآن مجید کو اپنا آخری اور قطعی راہبر بنا کر ثبات و استقامت پر کاربند رہیں اور اس ارشاد خداوندی کو کبھی فراموش نہ کریں کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت یا طاقتوں کا کوئی مجموعہ کبھی مغلوب نہیں کر سکتا. ہندو اور برطانیہ تو ایک طرف، دنیا کی ساری طاقتیں بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی اگر ہم قرآن کو اپنا راہبر مان لیں. تو غور فرمایا آپ نے، اس حتم و یقین کے ساتھ، اس اعتماد اور بھروسے کے ساتھ یہ قائد اعظم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری قوت کا راز بلندی کردار اور حسن سیرت کے اندر ہے. ہماری قوت کا راز قرآن کی دی ہوئی مستقل اقدار کی اطاعت کے اندر ہے. اگر یہ چیز ہم نے اپنے ہاں رکھ لی تو دنیا کی کوئی قوت ہمیں شکست نہیں دے سکتی تھی. اور قائد اعظم کی یہ عظیم المثال کامیابی اتنی مخالفتوں کے الرغم برادران عزیز ان کی بلندی کردار اور حسن سیرت کے صدقے میں ہمیں ملی. کردار کی بلندی میں بڑی قوت ہوا کرتی ہے برادران عزیز. اور پھر اس مرد دانا کی نگاہ دور رس ہندو تو دسمبر 47 میں یہ کچھ خفیہ کانفرنسیں کر رہا تھا کہ پاکستان پہ حملہ کیا جائے. نظر آتا ہے کہ ان کی نگاہ دور رس نے بھی بھانپ لیا تھا کہ ہندو جنگ کیے بغیر چین نہیں لے گا. قائد اعظم کے لاسٹ ڈیز، قائد اعظم کے زندگی کے آخری دن، ان کے متعلق ان کے ڈاکٹروں نے کچھ مقالات شائع کیے تھے. ڈاکٹر الہی بخش مرحوم اور ڈاکٹر ریاضت، انہوں نے اپنے ایک مضمون کے اندر یہ لکھا، سنیے برادران عزیز، قائد اعظم بستر مرگ پر ہیں اور وہاں یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. خدائے عظیم و برتر کی قسم، جب تک ہمارے دشمن ہمیں اٹھا کر بحیرہ عرب میں نہ پھینک دیں ہم ہار نہیں مانیں گے. پاکستان کی حفاظت کے لیے میں تنہا لڑوں گا، اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھوں میں سخت اور میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے. مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنی پڑے تو کسی صورت میں ہتھیار نہ ڈالنا، پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں میں جنگ جاری رکھنا، اس کی حفاظت میں ایک ایک کٹ کر مر جانا، لیکن اس ملک مقدس کے ایک انچ ٹکڑا دشمن کے ہاتھ میں نہ جانے دینا. بستر مرگ سے یہ شخص ہمیں یہ کہہ کے روشن ہوا برادران عزیز. 18 برس 17 برس کے بعد اس چیز نے عملی شکل اختیار کر لی اور ہندو اپنے ان مضموم عزائم کو لے کر اچانک پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا. مغرب کی ساری قوتیں ان کے ساتھ تھیں. ان تمام قوتوں کی رہنمائی کے اندر یہ حملہ ہمارے اوپر ہوا، لیکن ہمارا سر نیاز،
बदरगाह रब्बुल इज्जत झुक जाता है जब हम इस एहसास को करते हैं कि कायद आज़म ने जो हमसे कहा था कि दरियाओं, जंगलों, पहाड़ों और समुद्रों में लड़ना, कट कट कर मर जाना, लेकिन देखना इस मुल्क पर आंच ना आने देना। हमारे मुल्क के सियासी रहनुमाओं, हमारे मुल्क के काबिल फख्र जयूश और असाकर ने कायद आज़म की इस आखिरी नसीहत पर अमल करके दिखा दिया। और अल्लाह का फजल व एहसान है कि वो मुहय्यरुल उकूल कामयाबी हासिल की हमारी अफवाज ने कि जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। और इसके बाद मैं फिर ये अर्ज करूं कि अगर वो हिस्सा हम साथ में ला लें जो कायद आज़म ने कहा था कि अगर कुरान करीम की मुस्तकिल अक़दार को हमने अपना रहबर मान लिया तो दुनिया की कोई कुव्वत हमें शिकस्त नहीं दी जाएगी। ये हकीकत है, इसलिए कि मिट नहीं सकता कभी मर्द मुसलमान के है इसकी अजानों से फाश सिर्रे कलीमो खलील। ये है बिरादर आज़म, बरादरान अजीज, वो कायद आज़म और उसकी इस अजीब व गरीब लड़ाई का एक गोशा जो वो 10 बरस तक हिंदू और अंग्रेज और दुनिया की पूरी कुव्वतों के साथ लड़ा, जिसके सदके में हमें ये ममलकत पाकिस्तान नसीब हुई। आज इस ममलकत की हिफाजत के लिए जान तक दे देना न सिर्फ ये कि हमारा दीनी फरीजा है, बल्कि कौम के इस मोहसिन आज़म के एहसान का बदला हम किसी तरह नहीं उतार सकते। और उसका एक ही तरीका है बिरादरान अजीज कि हम उसकी इस दी हुई अमानत को दुनिया की हर मता से अजीज तरीन और गिरां बहा समझें और इसकी हिफाजत के लिए जरूरत पड़े तो हम अपनी हर मताए हयात को हंसते खेलते हुए लुटा दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।